بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر شر سے بچائے۔ اچھا، کل کا سبق تھوڑا سا ہم ریویو کر لیتے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے جو دیکھا اور اس سے پہلے بھی جو باتیں سامنے آئی، اس سے ایک چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جو ہم نے پڑھا کہ ہفتے کے دن پر مچھلیاں پکڑنے پر ان لوگوں نے پابندی انہیں لگائی گئی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے قصے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جہاں مرضی سے کھاؤ، بس اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، اور یہاں پر کہا کہ 6 دن مچھلیاں پکڑو لیکن ایک دن نہ پکڑنا۔ اس سے ایک بات اللہ تعالیٰ کے طریقے کی جو ہمیں سامنے آ رہی ہے، اور دین کی جو ایک کا طریقہ ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پابندیاں کم چیزوں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زیادہ چیزوں میں نرمی رکھی ہوئی ہے، اجازت دی ہوئی ہے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں سے 6 دن تو مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی، صرف ایک دن پہ پابندی لگا دی۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہاں مرضی سے کھاؤ پیو، تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، لیکن ہاں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا۔ تو باقی سب سے کھاؤ، بس ایک درخت کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کم چیزوں پر سے منع کیا ہے، ہم پر پابندیاں کم چیزوں کی ہے، آزادی زیادہ چیزوں کی ہے۔ مگر شیطان ہمیں کہاں اکساتا ہے کہ بس یہ ایک چیز تم پر پابندی لگا دی ہے، اسی میں وہ ہمیں اسی چیز کو اٹریکٹیو بنا دیتا ہے۔ تو اب کیونکہ کیا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تو ایک ٹسل شروع ہے آدم اور ابلیس کے درمیان، یہ قیامت تک رہے گی، کہ کیونکہ ابلیس کے دل میں حسد ہے انسان سے کہ اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا اور اس کو مجھ سے برتر کہا گیا، ابھی تو میں تو اتنا عبادت کر کے اس مقام پہ پہنچا تھا، اور آدم علیہ السلام نے تو اس وقت کچھ بھی نہیں کیا تھا نا، ابھی ان کی کوئی آزمائش نہیں تھی، کچھ نہیں ہوا تھا، صرف ان کو بنایا اور اللہ نے کہا سب فرشتوں کو بس کچھ نام سکھا دیے اور کہا کہ آپ جو ہیں سب ان کے آگے سجدہ کریں، یعنی ان کی تعظیم کریں، عزت کریں، رسپیکٹ کریں۔ اب یہاں سے ابلیس کو تو حسد شروع ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آپ مجھے مہلت دیں، اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے مہلت دیں کہ میں قیامت کے دن تک ان کو میں ورغلاؤں گا اور ان کو آپ کے سیدھے راستے سے میں بھٹکاؤں گا۔ تو اب کیونکہ یہ چیز تو چلتی رہے گی، تو اب ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے نا۔ جب بھی ہمیں کسی چیز سے خطرہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس سے بچنے کے لیے پریکاشن کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی طریقے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے جس سے کس طرح میں اس سے بچ سکوں گا، جس سے بھی ہمیں نقصان کا اندیشہ ہو، تو پھر ہم پوچھتے ہیں نا۔ اب کیونکہ ہمیں شیطان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ تمہیں ورغلائے گا، تو ایک چیز اب ہمیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لینی ہے کہ شیطان مجھے اس چیز کو اٹریکٹیو بنا کر دکھائے گا جس سے اللہ نے منع کیا۔ وہ ہوگی ایک ہی چیز، زیادہ چیزوں میں اس میں نرمی ہوگی، لیکن اس ایک چیز میں شیطان اس چیز کو اتنا اٹریکٹیو بنا دے گا کہ ہمیں لگے گا بس اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، باقی کوئی اور چیز میں چھوڑ سکتی ہوں، لیکن ایک یہ تو ایسا اللہ کا حکم ہے، بس اس کو ماننے میں ہمیں تھوڑی مشکل ہوگی۔ لیکن اسی کو ہم نے جب ہم اللہ کی مدد سے فیس کریں گے، اسی میں ہم سٹرگل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ماننے میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ جو دوسری بات میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا، کہا یہاں سے جتنا مرضی کھاؤ، با فراغت کھاؤ، ہاں لیکن یہ کہ اللہ کی بات مان، اللہ کے بندے بن کے رہنا۔ اسی طرح جب پانی دیا، پانی دینے میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ کہا 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں کے لیے ایک ایک چشمہ بنا دیا، اور کہا کہ بس اب تم کھاؤ پیو اور آرام سے رہو، بس فساد مت کرو۔ یعنی فساد کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کے حکم کی کوئی نہ کوئی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر فساد ہوتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کھانے پینے میں، آرام کرنے میں، خوش ہونے میں ہمیں کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی، لیکن صرف کس بات سے منع کیا ہے کہ دیکھو فساد مت کرنا، ان نعمتوں پہ لڑنا مت،
اور اللہ کے حکم عدولی سے بچنا. تو یہ چیز بھی ہم اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں یہ چیزوں سے منع نہیں کیا کہ اللہ کی ہم نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، بلکہ ہم استعمال کریں اور دل پھر اسی سے تو ہمارے دل خوش ہوں گے اور اللہ کی محبت دل میں اٹھے گی اور پھر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے. ہم اپنے آپ کو خواہ مخواہ کی پابندیوں میں مت ڈالیں کہ اچھا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ اب میں بس زیادہ کپڑے بنا سکتی ہوں پر میں تھوڑے بنا دوں، اور میں اچھا کھا سکتی ہوں پر بس میں اتنا سا کھا دوں. نہیں، اس میں جو دل چاہ رہا ہے اس میں کھائیں، ایک معتدل طریقے سے کھائیں پیئیں، نعمتوں کا استعمال کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن بچنا کس سے کہ فساد نہ ہو، کوئی ایسی نافرمانی کی بات نہ ہو جائے جس سے پھر معاشرے میں فساد ہوتا ہی تب ہے جب ہم اللہ کے رستے سے تھوڑا سا ہٹ جائیں گے، بس وہیں فساد شروع ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ایک دوسری چیز کو میں نے نوٹ کیا تھا. اور تیسری جو بات ہے کہ یہ ہم نے جہاں سے ہم پڑھے آدم علیہ السلام کے قصے سے کہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی، آپ نے معافی مانگ لی اور بس پھر اللہ کے شکر گزار بندے بن گئے. اسی طرح بنی اسرائیل کے واقعات میں بھی یہ بات بار بار سمجھ آ رہی ہے کہ بار بار ان سے غلطیاں ہوئی مگر اللہ نے ان کو معاف کیا اور پھر کہا معافی کس لیے دی کہ دیکھو شاید اب تم شکر گزار ہو جاؤ، شاید اب یہ سیدھے راستے پر آ جائیں. تو اس لیے زندگی کا جو ہر دن ہے ہمیں ایک مہلت مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں مہلت دے رہے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہے نا، ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. قرآن پاک میں ہی آتا ہے کہ اگر میں تمہیں تمہارے کاموں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے پکڑنے لگوں تو دنیا میں کوئی انسان زندہ نہ رہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی ہمارے بھی اعمال ایسے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے اعمال پہ ہمیں پکڑے گا تو ہم زندہ ہی نہ رہے. تو جب بھی زندگی ملے، جب بھی ہمیں زندگی کا احساس ہو، ہمیں فوراً شکر ادا کرنا چاہیے اور نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دے دیا ہے کہ اب ہم نیکی میں آگے بڑھ جائیں. اور اسی لیے جیسے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے ہمیں کیا دعا سکھائے گی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو اس دعا کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے اور صبح اٹھ کر اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور پھر اس کا احساس بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں زندگی کی اور سانسیں مل گئی ہیں ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. عموماً ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے جو چلا گیا ہم اس کے غم میں رہتے ہیں اور ہمیں جو نعمت ملتی ہے ہم اس پہ شکر ادا نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو نعمت اس وقت ہمارے پاس ہے پتہ نہیں وہ بھی کب تک ہے ہمارے پاس، وہ بھی چھن جائے کیا پتا، 2 گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد، 4 دن بعد. تو پھر اس پہ آج سے جو چلی گئی اسی پہ افسوس کرتے رہیں گے. اس لیے جو چلے گئے ان پہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اللہ ہمیں صبر دے. اور جو اب ہے ہمارے پاس سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ تو زندگی کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت دی ہے اور ابھی اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی اور مدت دی ہوئی ہے، تو اس میں اب اس چیز کا ہم اس مدت کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے راستوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین. آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ.
اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی بات کہنا، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور بنی اسرائیل کو بات یاد دلا رہے ہیں کہ تم سے ہم نے کیا وعدہ لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا۔ تو رات میں یہ کلیئر سے 10 کمانڈز ان کو کہتے ہیں، کلیئر سی احکامات تھے کہ ایک تو سب سے پہلے کیا ہے کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور یہ وہی باتیں ہیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ آگے بھی ہم پڑھیں گے بار بار کہ تمام نبی ایک ہی دین کو لے کر آئے تھے، تمام اللہ تعالیٰ نے کہا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب مسلمان ہی تھے، سب نے اسلام ہی کی تبلیغ کی، اور یہ بھی وہی باتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ نے انہی باتوں کا ہمیں بھی حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اسی کی بات ماننی ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ تو سب سے جو پہلا حکم ہے، اور جو پھر ہم پیچھے بھی یاد کر لیں کہ انسانیت سے پہلا مطالبہ کیا کیا تھا اللہ نے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کے بندے بن کے رہو، کیوں ہر ایک کے آگے جھک رہے ہو، کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہو، کیوں اپنی مرضی کے طریقے تم نے اختیار کر لیے؟ تو عبادت کیا ہے کہ دیکھو اپنی زندگی کو اللہ کی پسند کے مطابق ڈھال، جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں بس ویسے ویسے اپنی زندگی کو گزارو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب یہ احسان جو ہے وہ حق سے بھی بڑھ کر دے، حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملہ کرو، ان کے ساتھ نرمی سے بولو، ان کو محبت دو، ان کی خدمت کرو۔ تو یہ جو احسان کا لفظ ہے بہت وسیع، بہت زیادہ وسیع۔ صرف جو اردو کا ایک ترجمہ ہے وہ اس کا حق ادا ہی نہیں کرتا نا، تو کوئی بھی لینگویج جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس لینگویج کو ہی سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور تبھی ہم اس کا پوری طرح سے سمجھ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ترجمہ ایک پرائمری چیز ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ کم از کم اس بنیاد پہ تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم اتنا سا سمجھے، پھر اس کے بعد اس سے زیادہ کی کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے لیے راستے کھولیں گے۔ تو والدین کے ساتھ احسان، بار بار جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہی دو باتیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کو کہا، اور پھر کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہاں پر پہلا حق ہے اللہ کا، پھر ہمارے والدین کا، کیونکہ والدین ہمارے ذریعہ بنے اس دنیا میں آنے کا، اور پھر اس کے بعد ہمیں جیسے جیسے انہوں نے پرورش کی، پالا، جو جو ہمیں مشکلوں سے بچانے کی ہر ممکن وہ کوشش کرتے ہیں، تو ان کا احسان بہت زیادہ ہے۔ اس لیے پھر کہ اب جب تم جوان ہو گئے ہو تو پھر اب تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، جیسے کہ وہ تمہارے ساتھ احسان کرتے ہیں، تمہارے ساتھ وہ مخلص ہیں، تمہیں اچھے طریقے سے اچھے راستوں کی طرف بھی تربیت کرتے ہیں، تمہیں لکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تمہاری صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اب یہ سب چیزیں تم بھی ان کے ساتھ کرو، ان سے پیار سے بولو، ان کی خدمت کرو، ان کی مدد کرو، اور جو بھی پھر ان کے لیے دعا کرو۔ تو دوسرا بات ان کو بھی یہی کہی تھی کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، وذی القربی والیتامی والمساکین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سب کے ساتھ احسان کرو۔ تو یہاں سے ظاہر ہے ایک جو مسلمان ہے وہ تو سبھی کے ساتھ اچھا ہوگا نا، کسی کے ساتھ بھی برائی کرنے کا حکم نہیں دیا ہوا۔ ہاں لیکن پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ رشتے ہیں کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہوگا، پہلے والدین کا، پھر اس کے بعد اس سے قریبی رشتہ دار کا، پھر اس سے آگے جو رشتہ دار ہے، پھر اس سے آگے۔ تو اس طرح سے جو ایک مسلمان ہے وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہی احسان کرے گا، ہر ایک کے ساتھ ہی اچھا معاملہ کرے گا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے اچھی بات کہو۔ ایک تو لوگوں سے اچھی بات کرو، اور پھر ان کے متعلق بھی اچھا بولو۔ تو لوگوں میں برائی کو تلاش کرنا، پھر اس برائی پہ بات کرنا، یہ ایک ناپسندیدہ بات ہے۔
دوسرا یہ کہ جب بھی لوگوں سے بات کرو اچھے طریقے سے بات کرو ورنہ خاموش رہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو اچھی بات کریں، اچھے سے کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا، یعنی یہ حکم دیے تھے۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم منہ موڑ گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنکُمْ، ہاں مگر بہت تھوڑے تم پہ تھے جو اس پر عمل کرتے رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے تھے، یعنی کہ تم نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی۔ اعراض کا کیا مطلب ہے؟ اگنور کر دیا۔ پڑھ رہے تھے، پتا تھا کہ یہ سب کام کرنے ہیں، لیکن اس کو اگنور کر دیا، اتنی اہمیت نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی، اتنا نہیں اللہ کی عبادت کی جتنی کرنی چاہیے تھی، اتنا نہیں والدین کے ساتھ احسان کیا، لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے نہیں بن کے رہے جتنا کرنا چاہیے تھا، نمازیں اس طرح سے نہیں قائم کی، ہاں کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ دی، زکوٰۃ اس طرح سے نہیں دی جیسے دینی، یعنی کہ کچھ لوگ تھے جو اس پر کاربند رہے، باقی اکثریت نے اس کو اگنور کر دیا۔ تو یہی حالات ہمارے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھائے اور ان چیزوں پر ہمیں کاربند کر دے، ہمیں اس پہ پکا کر دے کہ بس ہمیں کرنا ہی یہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی قتل نہ کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا، تم اس کے شاہد بنے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کو فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بھلا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بھی اس کو رسوائی ملے گی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار ہوگی، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ ان کی وہ باتیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں تو ان باتوں کا حکم دیا تھا کہ دیکھو ایک دوسرے پر کو قتل نہ کرنا، کسی کو جلا وطن نہ کرنا، اس کے علاقے سے نہ نکال دینا، اس کے بعد پھر گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا، پھر تم قیدی بنا لیتے تھے، ان سے فدیہ لیتے تھے، حالانکہ اللہ نے تم پر حرام کیا ہوا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہ کیسا ایمان ہے کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ اب کافروں سے بات نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے۔ اس وقت کے مسلمان تھے بنی اسرائیل، اور آج ہم مسلمان ہیں، تو ہم بھی یہ سوچیں کیا ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم کتاب کے بعض حصے کو مان رہے ہیں اور بعض کا انکار کر رہے ہیں؟ یعنی اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے پھر ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کو ہم نہیں مان رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ بہت ہی ناپسند آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس رویے کی اور سزا کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا میں بھی ان کو رسوائی ملے گی اور آخرت کے دن تو زبردست پھر بہت زیادہ عذاب ہوگا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمارے اعمال نوٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم بظاہر مسلمان بھی بنے ہوئے ہیں اور بظاہر ہم سب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن ہماری کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بچپن سے ہمیں سوال جواب رٹا دیے جاتے ہیں نا، سب کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہماری اسلامی کتاب قرآن پاک ہے، لیکن کیا ہم نے اس کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے اس
کتاب کو سمجھا، کیا ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو جاننے کی کوشش کی، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ تو اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو ہم ان سب بات نہیں دے سکیں گے، یہ وہی انسان دے سکے گا، اللہ اسی کو ثابت قدم رکھیں گے جس نے دنیا میں ان چیزوں کی کوشش میں وہ لگا رہا کہ قبر پہ جب دفنایا جاتا ہے اور جب دفنا کے واپس چلے جاتے ہیں لوگ، تو پھر وہاں پر قبر میں کہتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور اس بندے کے متعلق کیا جانتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایمان والوں کو اس وقت ثابت قدم رکھے گا۔ ایمان والے کون ہیں؟ بظاہر تو سبھی ایمان والے ہیں، لیکن اصل میں جو اس کی کوشش کرتے رہے دنیا کی زندگی میں، اپنا غم ہی یہ بنا لیا کہ مجھے اس رستے پہ چلنا ہے، مجھے اپنا رستہ سیدھا کرنا ہے، پھر وہاں جا کے اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ ورنہ یہاں تو اگر اس طرح سے بالکل ہی ہم، یعنی کہ کیا ہمارا رویہ ہے کتاب کے ساتھ؟ بالکل ایک ایسے بس اگنورینس، بس اگنور کیا ہوا ہے، ہاں چلو ٹھیک ہے، بس جو آسان لگ رہا ہے وہ کر لیں گے، اور باقی ٹھیک ہے ابھی ہاں سمجھیں گے، ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہاں پڑھیں گے کتاب کو، سمجھیں گے، ابھی تو میں ذرا یہ کام کر لوں پھر دیکھوں گی۔ تو یہ جو رویہ ہے نا، اور پھر کچھ کتاب کے کچھ حصے کو ماننا کچھ کو نہ ماننا، اس کی تو سزا اللہ نے یہ بتائی ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بے تحاشا عذاب ہوگا۔ وہاں تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں میں تمہاری مدد کروں گا، مدد تو ان کی جائے گی جو واقعی مومن تھے، جو واقعی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر دوسروں کو بھی دوسروں کی بھی فکر کرتے رہے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو تک بھی پہنچانے کی فکر کرتے رہے کہ مجھے صرف اپنا آپ سے ہی نہیں کرنا، بلکہ مجھے اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں بتانی ہیں، مجھے اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتانی ہے، پھر مجھے اپنے محلے والوں کو بھی بتانی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک سلسلہ بہت لمبا ہے کہ ہر ایک کی فکر کہ جو بھی رہ جائے گا ہم سے، تو وہ تو اس کا بھی پھر وبال ہم پہ آ جائے گا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پیغام کو پھیلا سکیں، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی یہ جو کتاب کے ساتھ یہ رویہ ہے نا کہ چلو کچھ حصہ مان لیں، کچھ کو بھی چھوڑ دیں، جو آسان لگ رہا ہے وہ مانیں، مشکل ہے اس کو بھی چھوڑ دیں پھر دیکھی جائے گی، اصل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا ہی کا کوئی فائدہ ہے نا، جس کے لیے چاہے وہ وقتی لذت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ وقتی تفریح ہی کیوں نہ ہو۔ تو اصل میں ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے آخرت کے بدلے خرید لیا، یعنی آخرت کا نقصان یہ برداشت کر رہے ہیں، یہ پتا ہے کہ اچھا یہ تو جو میں کام کر رہا ہوں یا جس کام سے میں ابھی پیچھا چھڑا رہا ہوں، اصل میں یہ میری آخرت کا نقصان، لیکن دنیا کے وقتی مزے کے لیے، وقتی انجوائمنٹ کے لیے یا پھر وقتی فائدے کے لیے ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، بس ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ وہ کسی کی مدد کیے جائیں گے، کسی کی مدد ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب بھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، لپیٹے ہوئے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ملعون کر دیا، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔
اب یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان کے پاس کتاب دے کر بھیجا، اور بہت سے نبی آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں حضرت عیسیٰ کا اکیلا نام نہیں لیا، بلکہ عیسیٰ ابن مریم، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس روشن نشانیوں کے ساتھ آئے. اور روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ تائید کی، ان کو کیسے معجزے دیے تھے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور پھر جو بالکل بلائنڈ ہوتا تھا، پیدائشی اندھا تھا، اس کو وہ ایسا مسح کرتے تھے، دم کرتے تھے، وہ بالکل صحیح ہو جاتا تھا، دیکھنے لگ جاتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا اور اس نے وہ بات کی جو تمہاری طبیعت کے خلاف تھی، جو تمہیں لگا کہ یہ کیسے، اب حضرت عیسیٰ کے بہت سے معجزات تھے تو ان پر ایمان نہیں لائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے کسی عورت کا بیٹا ہو، کسی انسان کا باپ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ان پر حضرت مریم پر الزامات لگانے شروع ہو گئے، اور حالانکہ بتا رہے ہیں معجزے دیے گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے، جیسے ہی پیدا ہوئے وہ بولنے لگے، اور انہوں نے خود کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. لیکن یہ سب معجزات دیکھ کر بھی انکار کر دیا کہ نہیں، ہماری طبیعت ہی نہیں مانتی اس چیز کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو مسلمان کے لیے تو اللہ کے ہر حکم پر ایمان لانا فرض ہے، چاہے ہماری طبیعت، چاہے ہماری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے. جیسے کہ بہت جگہ پہ اللہ نے کہا، یہ کہتے ہیں اچھا اب اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. تو یہ ہماری سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ کسی انسان کے سوچنے کی بات تھوڑی ہے کہ اللہ یہ کام کیسے کرے. اب سورج کیسے نکل رہا ہے ہمیں کیسے پتا؟ اللہ ہی کو پتا ہے نا کہ سورج کیسے میں نے نکالنا چاہا. اب ہم ہر بات پہ سوچنے لگ جائیں کہ اللہ یہ کیسے کرے گا. یہ نہیں، ہمیں اس کی قدرت پر ایمان ہونا چاہیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. جب اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا بغیر ماں باپ، نہ ماں تھی نہ باپ، لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی. تو پھر حضرت عیسیٰ کی تو پھر بھی ماں تھی نا، تو بغیر باپ کے ٹھیک ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے. اور ماں باپ جن کے دو ہوتے ہیں ماں باپ، وہ دیکھا جائے تو وہ بھی کیسے ہو جاتا ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے. تو اللہ کی قدرت پر ایمان ہر انسان کو، ہر مسلمان کو کرنا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، انسانوں کا یہی رویہ ہے کہ جو چیز انسان کی عقل سے ٹکرا جاتی ہے بس وہیں پر انسان بگڑ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس حکم کی سمجھ نہیں، اب یہ حکم ہمیں کیوں دے دیا. تو یہاں پر تھوڑا سا اپنے دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا، اسی میں ہماری بہتری ہے. ہاں، اس کی حکمت، اس کی وجہ، پھر جیسے ہی ہم نیک نیتی سے اس کو قبول کرتے ہیں نا، تو پھر اس کی حکمت بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. بلکہ کیا کہنے لگے، کھلم کھلا کہتے تھے نہیں جی ہمارے تو دل ہی غلاف میں. غلاف کیا ہے کہ ایک ایسی لپٹی ہوئی چیز، اب اندر سے کچھ باہر نہیں جا سکتا، باہر سے کچھ اندر نہیں آ سکتا. اس کو بالکل لپیٹ دیا ہمارے دلوں کو کہ اس میں ہدایت کی باتیں نہیں اب جا سکتی. تو کھلم کھلا کہتے تھے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی، اس کی تصدیق کرنے والی آئی، حالانکہ یہ پہلے خود اس کے ذریعے فتح مانگتے تھے، کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کی لعنت کافروں پر. یعنی اب یہ ان کا یہ بات بتا دی کہ یہودی جو ہے وہ سب دنیا سے اکٹھے ہو رہے تھے مدینہ میں، کہ مدینہ ایسا علاقہ انہیں لگا کہ یہ جو نشانیاں ہیں نا، یہ تو اس علاقے میں موجود ہے کہ وہاں پر کھجوروں کے درخت ہوں گے اور وہ ایسا علاقہ ہوگا. اب وہاں سے وہ آ کے مدینہ میں آباد ہو رہے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جلدی سے ہم پہ وہ آخری نبی بھیج دے تاکہ ہم کافروں پر فتح حاصل کریں. کیونکہ وہ تو نبیوں کی اولاد تھے، انہیں پتا تھا کہ جب نبی آتا ہے اللہ کا، بہت سی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور کافروں پر اللہ تعالیٰ پھر اس نبی اور اس کی قوم کو فتح دیتا ہے. تو اب وہ اس کا انتظار کر رہے تھے
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور پھر ایسی کتاب لے کر آئے جو ان کی کتاب کی تصدیق کر رہی تھی. تصدیق کا کیا مطلب ہے کہ قرآن مان رہا ہے کہ ہاں تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن اب تم اس کتاب کو مانو کہ یہ اب آخری کتاب ہے. تو بس کہاں وہ ہو گئے، وہاں ضد بنا لی کہ نہیں، پہچان بھی گئے لیکن انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم میں سے کیوں نہیں نبی آیا، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا. اب یہاں تو کوئی اس بات کا جواب اللہ تو نہیں دیں گے. اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی قدرت ہے، وہ جو بھی کام کر سکتا ہے، ہمیں تو اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے تھا. لیکن اب خود مانگ رہے تھے، خود فتح مانگتے تھے، خود فیصلہ چاہتے تھے. اب جب وہ سامنے آ گیا تو انکار کرنے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس طرح تو تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے کہ تم اللہ ہی کی بات کو نہیں مان رہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ اس طرح سے سوال نہیں اٹھا سکتے کہ ایسے کیوں کر دیا اور پھر اس کو ماننے سے انکار کر دیا. نہیں، سوال ذہن میں ضرور آتے ہیں، ان کو پوچھ بھی لینا چاہیے، لیکن یہ کہ اس پر ایک ضد بنا لینا کہ اچھا یہ تو اب ایسے کر دیا، میں نے نہیں مانا، تو یہ انسان کو اس کا حق نہیں ہے نا، کیونکہ ہم تو عبد ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. غلام کیا، سرونٹ ہیں ہم اس کے، ہمیں تو اس کی بات ماننی ہی ہے، اور اسی میں پھر وہ ہمیں فضیلت دے گا، اسی میں وہ ہمیں نجات دے گا. لیکن اگر ہم جیسے شیطان اڑ گیا، اس اللہ کے آگے ضد کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. اللہ سے آگے ضد کر کے پھر ہم کہاں جائیں گے. تو وہ فرشتوں کا ہم دیکھ لیں رویہ کہ ہاں انہوں نے بھی تھوڑا سا ایک اپنی بات کو کہا، تھوڑا سا اختلاف انہیں ہو گیا کہ یہ کام کی کیا ضرورت ہے، لیکن جب اللہ نے کہا کہ بھئی یہ اس طرح سے ہوگا، فوراً فرشتے مان گئے. پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی، لیکن فوراً جب انہیں احساس ہو گیا غلطی کا، اب آپ معافی مانگنے لگے. تو انسان کا بس آدم علیہ السلام کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اچھا ان سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے معافی مانگ لی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بس اتنی سی بات ہے کہ جب غلطی ہو گئی، اس کا احساس ہو گیا، اللہ سے معافی مانگے. کیوں؟ تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ اب اور الرٹ ہو جاؤ، اب اور تیزی سے اس کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنے لگو. یہ نہیں کہ اچھا اب تو غلطی بھی مجھ سے ہوگی اور اب تو میں گناہ گار ہو گئی ہوں، کیا اب تو میں یہی راستہ اپناؤں گی کہ اللہ میں تو بہت گناہ گار ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ہمیں نیگیٹو ہونے کا موقع ہی نہیں دیا، بلکہ یہی پوزیٹیوٹی ہے جو ہمیں قرآن دیتا ہے کہ جب بھی غلطی ہو گئی ہے بس معافی مانگ لو. اب تک جو غفلت ہو گئی، اب تک جو سستی ہو گئی، اس سے معافی مانگے. آج سے ہی کوشش شروع کر دیں، آج ہی سے نئی زندگی شروع کر دیں. یہ سب کے لیے، اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ ہم کہ اچھا اب تو ہماری اتنی عمر ہو گیا، اب ہم کیا کریں گے. نہیں، آج سے ہم سچے دل سے اللہ کے راستے میں کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے حضرت ایوب کتنے بیمار ہو گئے تھے، کتنے بیمار ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے صابر بندے تھے اور اللہ ہی سے دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو صحت بھی دے دی، ان کی بیماری سے بھی انہیں ہٹا دیا، اور پھر ان کو اور اہل و عیال دے دیے، مال اور دے دیا. تو اللہ کے نزدیک کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اسی طرح حضرت یونس کا پڑھتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ کے حکم سے پہلے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر ان کی پکڑ بھی ہو گئی کہ مچھلی کے پیٹ میں بند ہو گئے بہت دنوں تک. اور وہ اس میں جب پھر احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، تو اب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے. اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور مچھلی کے وہ جو قید تھی اس سے نجات دے دیا. اب وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اپنے اوپر جو مکھی بیٹھی ہوتی تھی اس کو بھی نہیں ہلا سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کدو کی بیل کا سایہ کر دیا، اور کیسے پھر ان کو صحت دی، اور اللہ نے کہا کہ میں نے پھر ان کو قوت دی، اور وہ مزید پھر انہوں نے اچھی زندگی صحت والی گزاری. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا کہ یہ تو اب ہم سے بہت غلطیاں ہو گئی ہیں، اب کیا ہوگا. نہیں، بلکہ ابھی بھی لوگ
ابھی بھی آج ہی سے ہم یہ کوششیں شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس راستے میں پھر ہماری مدد فرمائیں گے. سمجھتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ہے ان کا کفر کرنا اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے حسد کر کے، بغاوت کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہے، انہوں نے یہ بہت برا اپنے نفسوں کے ساتھ کیا کہ ایک بغاوت، ایک حسد کی وجہ سے صرف اس چیز کو نہیں مان رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے میں سے جس کو چاہا اپنا فضل اس کو دے دیا. یعنی اللہ نے جس کو چاہا، اگر اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل سے ایک نبی لے آئے ہیں اور اس سے پہلے بنی اسرائیل میں سے ہی نبی آ رہے تھے، تو اس کو اتنا حسد بنا لیا اور بغاوت کر اٹھے کہ نہیں، ہمیں تو ان کو نبی نہیں ماننا کیونکہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہے. تو کہا کہ اللہ تعالی یہ ان کی بہت ہی انہوں نے برا اپنے نفسوں کے ساتھ کیا اور اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے. یہ وہ چیز ہے جو ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اللہ تعالی ہمیں ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر آپ کا غضب ہوا. کیوں ان پر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کا غضب نازل ہوا؟ کہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا صرف بغاوت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے. یہی کیریکٹر ہم نے کہاں پڑھا شیطان کا، ابلیس کا، کہ اس نے اللہ کی بات کو کس لیے نہیں مانا؟ تکبر کیا، بغاوت کی، حسد کیا. تو اللہ کتنی بری چیز ہے یہ حسد، یہ تکبر، یہ بغاوت. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے. اور پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر سے بچانا جن پر آپ کا غضب ہوا. تو ایک تو یہ دعا ضرور کرنی ہے، دوسرا دل میں حسد کو، تکبر کو، بغاوت کو جگہ نہیں دینی. کوشش یہی کرنی ہے. ہاں انسان کمزور ہے اور شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ غلط سوچ اس کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، لیکن اسی سے تو ہم نے اب اس سے لڑائی کرنی. کس سے؟ کہ بس وہ پھر جو علم والا انسان ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھا یہ شیطان میرے دل میں یہ کچوکے لگا رہا ہے، یہ شیطان میرے دل میں غلط سوچ ڈال رہا ہے. تو وہ فوراً پھر ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح سورۃ الناس جو ہے اس میں بھی یہی ساری دعا ہی اس کے لیے ہے کہ میں شیطان سے پناہ چاہتی ہوں جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. تو وہ وسوسہ ایسا ایک چھوٹا سا خیال ہے، شیطان کا صرف اتنا سا اختیار ہے کہ وہ خیال ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور پھر بار بار ڈالتا ہے. خناس ایسا خیال ہے جو پلٹ کر آتا ہے، بار بار وہ ڈالتا ہے. تو بس پھر وہی پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اور پھر یہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے اصل میں یہ عبادت، یہ شفا ہے اور ہدایت ہے جو اس پر ایمان لے آئے گا. اور کس کے لیے شفا ہے؟ دل کی بیماریوں کے لیے. دل کی بیماریاں یہی ہیں کہ دل میں کسی کے لیے حسد آ جائے گا، بغاوت آ جائے گی، اللہ کے کسی حکم کے لیے بغاوت آ جائے گی. تو جیسے ہی ہمیں باغی ہونے لگے نا، اللہ کی کوئی چیز سمجھ نہ آئے، اللہ کا کوئی حکم سمجھ نہ آئے. بعض اوقات ہماری زندگی میں ایک چیز ایسی ہو رہی ہوتی ہے جو ہم ناپسند ہوتی ہے ہمیں، اور ہم اس سے نکلنے کی بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سے نہیں نکلا جا رہا ہوتا. تو وہ اب کیا اس میں بھی ہم پڑھیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. تو یہ چیز جو ہے نا کہ ہم بالکل الٹا خیال سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ایک چیز ہمیں تنگ کر رہی ہے اور ہم اس سے نکلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اچھا ہم کہہ رہے بس ٹھیک ہے، یہ پھر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے حکم پہ راضی ہوگی. رضیت باللہ رب، میں اللہ سے راضی ہوں. اس کا رضا کا یہی مطلب ہے نا کہ بس اب یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے. بظاہر تو یہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے، یہ جو میری زندگی میں نقصان ہو گیا ہے، یہ جو میری زندگی کا
ایک غم آ گیا، یہ بظاہر میرے لیے بہت تکلیف ہے، لیکن میں کیا کر رہی ہوں، رضیت باللہ رب، کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے رب ہونے پر راضی ہوں. تو پھر جب اللہ کے ہم رب ہونے پر راضی ہیں تو پھر ہم اس کے ہر فیصلے پہ بھی راضی ہو جائیں. وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور اسلام کو جب میں نے دین مان لیا تو بس پھر اس کے ہر حکم پہ میں راضی ہوں، چاہے وقتی طور پہ کچھ نقصان ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ جو دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، یہ کہتے ہیں صبح اور شام ضرور پڑھیں. اور بہترین انجام کی یہ دعا ہے. لیکن ہمیں ویسے تو اس کا صبح شام پڑھنے کا ہے، لیکن میں کہتی ہوں اس کو ہمیں بہت پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور زندگی ہماری مرضی کی نہیں ہے. اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ زندگی ہماری مرضی کی نہیں ہے. زندگی وہ ہے جو ہمارے لیے لکھی گئی ہے، اس میں بہت سی وہ چیزیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہوں گی، جو ہمارے لیے مشکل ہوں گی، لیکن پھر ہم یہی پڑھیں کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے نا، تو مجھے اس کو ماننا ہے، مجھے اس پہ راضی ہونا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، یہ ہے اس کا علاج. اور اگر ہم اس سے بغاوت کرنے کی کوشش کریں گے نا کہ اچھا یہ مجھے ناپسند ہے چیز اور مجھے اس سے نکلنا ہے، باغی ہو گے، پھر وہ نہیں، ہم کامیاب نہیں ہوں گے. پھر کیا ہوگا، ہم پر شیطان مسلط ہو جائے گا اور ہم غصے کا شکار ہو جائیں گے، ناشکری کا شکار ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا، شیطان ہم پر قابو پالے گا، شیطان خوش ہو جائے گا کہ بس اس بندے کو تو میں نے بالکل مایوس کر دیا ہے اور یہ تو اب اللہ کے کسی کام کا نہیں رہا. تو اس مایوسی سے نکلنا ہے ہمیں. اور یہ جو ساری چیزیں اس یہ غضب کا شکار کرتی ہیں کہ جب اللہ کے کسی حکم کے آگے ہم بغاوت کریں کہ بس اب ہمیں اس کو ماننا ہی نہیں ہے. اور یہ ہماری زندگی میں، یہ صرف قرآن کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے ان میں بھی ہم دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن پھر ہم اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر راضی ہونے کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سکون انشاءاللہ دے گے. تو یہ ہے وہ راستہ جس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، کہ اللہ کے حکم کے آگے بغاوت کرنا یا پھر حسد کرنا. کسی کو اچھی چیز مل گئی ہے تو ہمیں کیا تربیت دی گئی ہے کہ دیکھو جب بھی تم کسی کی اچھی چیز دیکھو، جب بھی تم دیکھو کہ کسی پر اللہ کا فضل ہے تو اللہم انی اسألک من فضلک کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتی ہوں. کتنی پیاری دعا سکھائی کہ مت حسد میں پڑو. اللہ نے کسی کو کوئی فضل دیا ہے، کسی کو تم سے اچھی چیز دی، کیا پتا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اچھی چیز ہمارے لیے رکھی ہو. لیکن اگر ہم حسد کا اور غصے کا شکار ہو گئے تو وہ اچھی چیز بھی ہم سے دور ہو جائے گی. ہمیں شاید ملی بھی ہو لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہونے دے گا شیطان. تو یہاں جب بھی ہم کسی پر کرم دیکھیں اللہ کا، کسی پہ اللہ کا فضل دیکھیں، ہمیں فوراً اللہم انی اسألک من فضلک کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں بھی آپ سے آپ کا فضل چاہتی ہوں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بہترین عطا فرما دے انشاءاللہ. تو یہ چیز ہے، یہ اس کی تفسیر ہے جو کہتے ہیں کہ کیا کہا کہ غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن لوگوں پر آپ کا غضب نازل ہو گیا. غضب کیا، غصہ. ان چیزوں پہ اللہ کا غصہ آیا تھا بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے حسد شروع کر دیا اور اللہ کے کام پر باغی ہو گئے کہ بس ہمیں تو ماننا ہی نہیں. یہ کیسے ہو گیا، نبی ہماری نسل میں نہیں آیا، ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے. پہچان گئے تھے لیکن کہا بس ہم نے ان کو ماننا ہی نہیں. تو اب اس کا تو کوئی علاج نہیں تھا، فیصلہ تو ہو چکا تھا نا، اور وہ آخری نبی تھے. یہ بھی نہیں تھا کہ اچھا ابھی کوئی نبی آنا ہے تو چلو ان کو ہم چھوڑ دیتے ان کو مان لیں گے. نہیں، پھر ایمان تو یہ کہ پھر اللہ کے ہر نبی کو ایمان. اس لیے ہمارا بھی ایمان کب مکمل ہوتا ہے، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لاتے لیکن ہم پہلے نبیوں پر بھی ایمان لاتے، ہر نبی پہ ہمارا ایمان. اگر ہم ایک کا بھی انکار کر دیتے ہیں تو ہمارا ایمان نامکمل رہ جائے گا. ہر نبی کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ پوچھیں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا اگر تم مومن ہو؟ یعنی کہا جاتا تھا جب انہیں بنی اسرائیل کو کہا جاتا تھا کہ دیکھو اللہ کی یہ کتاب نازل ہوئی ہے، تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، اس کو جھٹلا تو نہیں نہ رہی، یہ تھوڑی کہہ رہی ہے کہ ہاں تو رات کو کچھ تھی نہیں اور وہ اللہ کی کتاب نہیں، وہ تو اس کی تصدیق کر رہی کہ تورات بھی اللہ نے حضرت موسیٰ پر نازل کی۔ آج ہی ہم نے پڑھا، اللہ نے کلیئر آواز میں بات میں سمجھایا ہمیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ پر تورات نازل فرمائی، ہمارا ایمان ہو گیا، ہم نے کوئی اس پہ بحث نہیں کی، ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی۔ لیکن اس کی تصدیق کرنے والی جب ایک کتاب آ گئی، جب تم کہتے ہو کہ تورات کو تو ہم مانتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، تو پھر اس کتاب کو کیوں نہیں مان رہے؟ اچھا اگر اللہ تعالیٰ کہتے تھے ہم تو بس اپنی کتاب پر ایمان لائیں گے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ اگر ان کا اپنی کتاب پر ایمان ہے تو یہ پہلے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ کتاب میں کیا ایسا حکم تھا؟ تورات میں یہ حکم تھا کہ بس حضرت موسیٰ کو ماننا، باقی نبیوں کو قتل کر دینا؟ ایسا تو کوئی حکم تورات میں نہیں تھا، اللہ کی کسی کتاب میں نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل میں یہ اس پر بھی ایمان نہیں لا رہے، اصل میں تو یہ اپنی کتاب کی بھی بات کو نہیں مان رہے۔ ان کی کتاب میں تو لکھا تھا کہ یہ نبی آئے گا، تو اگر تم اس کتاب پر ایمان لانے والے ہو تو تم کیوں نہیں اس نبی کو مانتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی بھی کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام کھلی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے ان کو وہ کیا کھلی دلیلیں تھی؟ تورات لے کر آئے تھے اور وہ بچڑے کو پوجنے لگ گئے۔ یعنی کہ ایک چمک دمک والی چیز اس بندے نے تیار کر لی اور اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی ایک ذات اتنی بلند ذات، اس کو چھوڑ کر ایک چمک دھمک والی چیز کو معبود بنا لیا، اس کے آگے جھکنے لگے۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے کہ ایک جو چمک دمک والی چیز ہے نا، چاہے وہ تہذیب بھی ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، وہ ہمیں اللہ سے بھی برتر نظر آنے لگ جاتی ہے کہ اللہ کی اتنی شان ہے، جس نے ساری دنیا بنائی، جس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنے بڑے آسمان کو بنایا، اس کی قدرت ہے، انسان چھوڑ دیتا ہے۔ صرف وہ وقتی جو ایک چمک دمک سی نظر آ جاتی ہے نا، اس کے پیچھے اصل بچڑا کیا؟ بچڑا آج بھی ہے۔ یہ وہ ٹھیک ہے اس وقت کے لحاظ سے وہ بات تھی کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور چمکتی ہوئی چیز، وہ بالکل نیل چیز تھی۔ بچڑا بھی، وہ بھی کوئی اصلی بچڑا تھوڑی تھا، وہ ایک اس نے سونے سے اور زیوروں سے بنا دیا تھا جس میں سے کوئی آواز نکلتی، تو وہ اس کے پیچھے لگ گئے، اس کے آگے جھکنے لگ گئے اللہ کو چھوڑ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا تو یہ ہے کردار کہ جب وہ چمکتی ہوئی چیز سامنے آ گئی اللہ کو بھول گئے، اس کو معبود بنا لیا۔ تو آپ ان کی بات، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کی حرکتوں پر، ان کی باتوں پر غمزدہ نہ ہوں، یہ تو یہ کچھ کر چکے ہیں، یہ تو اللہ کو بھی نہیں ماننے والے، بچڑے کو دیکھ کر اللہ کو بھول گئے، اس کے آگے جھکنے لگ گئے۔ وہ ایک چمکتی ہوئی چیز سامنے آئی، اللہ کو چھوڑ دیا، کہا یہی ہمارا اللہ ہے، ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی تھی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں بہت برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ تو یہاں پر پھر وہی کل والی بات کا ذکر ہے
کہ تم پر ہم نے طور کو لا کر کھڑا کر دیا کہ تم جو تمہیں ہم نے کتاب دیا اس کو مضبوطی سے تھام لو، لیکن ان کے دل میں تو بچڑے کی محبت چلی گئی تھی۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا راستہ یہ ہے، آپ قرآن کو پڑھ لیں یا آپ یہ حکم کو مان لیں، تو اب ہم کیونکہ ہمارے سامنے اس کے مقابلے میں کوئی اور چمکتی ہوئی چیزیں سامنے ہوتی ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں وقتی طور پہ کوئی اٹریکشن نہیں لگتی، اور ہم دوسرے راستے کیونکہ اس میں چکا چوند ہے، گلیمر ہے، ایک خوبصورتی ہے، اچھا خوبصورت بنے اور اسٹیٹس پہ تصویریں دیں اور فیس بک پہ دیں اور پھر 20 بندے اس پہ گارجس لکھ رہے ہوتے ہیں، بیوٹیفل لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک گلیمر ہے نا، آج کا بچڑا تو یہ ہے۔ تو اس کے راستے میں جو دوسرا راستہ ہے اس میں کوئی گلیمر نہیں ہے، کوئی چمک دمک نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا راستہ ہے، ہم اس کو چھوڑ کے اس چمک دمک کے پیچھے پڑ جاتے، یہ ہے بچڑا۔ ایک چیز کہا کہ یہ چیز مت دیکھو، یہ اللہ کی نافرمانی کی چیز ہے، ہم وہ وقتی انجوائمنٹ کو پکڑ لیتے ہیں اور اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اور ہمیں سب کو ان چیزوں پر سوچنا ہے کہ ہم نے تو کسی بچڑے کو معبود نہیں بنایا، ہمارے سامنے تو کچھ ایسی چمک دمک اس دنیا کی نہیں ہے کہ جو ہمیں اللہ کے حکم سے دور لے جا رہی ہے، کچھ ایسی چیز تو نہیں ہے۔ کیا ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یا ابھی تک اپنے نفس کی ہی پوجا کر رہے ہیں، یا ان لوگوں کے ہی پیچھے چل رہے ہیں کہ جو بہت گلیمر سا نظر آ رہا ہے اور اس میں خوبصورتی وقتی طور پر ہے، لیکن اس کا تو انجام کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو آج ہے کل نہیں ہے۔ اصل تو پھر اللہ کے پاس جانا ہے، پھر اللہ کو حساب دینا ہے، تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے کہ ہم کیا کر کے آئے؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ سب کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ابھی ہے، تو انہی چیزوں سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں نے یہ کیا تھا، اب تم لوگ ان چیزوں سے بچنا، یہ ہمیں الرٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پھر صاف وہ باتیں آتی ہیں، جیسے ان کے سامنے بھی آیا تھا، انہوں نے صاف کہہ دیا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، ہم بھی سن لیتے ہیں، اچھا نماز پڑھ لو، ہاں وہ تو سن لیا، اچھا اب آپ سر پہ ذرا دوپٹہ لے لیا کرو، ہاں سن لیا، لیکن نافرمانی کرتے ہیں، وقت جب عمل آتا ہے اس پہ نافرمانی کی۔ یہ پیسہ کما لو، اچھا اس طریقے سے مت کماؤ، ناجائز پیسہ ہے، سن لیتے ہیں، لیکن ہاں آج کل تو کیا کر سکتے ہیں، یہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو کہاں کہاں ہم جو ہے وہ سن لیتے ہیں اللہ کا حکم، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے، پھر اس کو چھوڑ کے دوسرا راستہ اپنا لیتے ہیں، تو یہ وہی ہے نا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، ہاں سن لیتے ہیں لیکن جب عمل کرتے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے، کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہت ہی تمہارا برا ایمان ہے، اگر اس کو ایمان کہتے ہیں یہ بہت برا ایمان۔ کتنی لمحہ فکریہ والی بات ہے کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو جانتے ہوئے دوسرا راستہ اپنا لیتے ہیں کہ ہاں اچھا چلو ابھی دیکھیں گے نا، ابھی تو میں یہ کر لوں، پھر وقت آئے گا پھر دیکھیں گے، آج کر لیتی ہوں، کل سے نمازیں شروع کر لیں گے، کل سے یہ نہیں، یہ تو ابھی سے کرنا ہے نا۔ تو پھر اگر ابھی سن کے چھوڑ دیا تو ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں نکالے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا ایمان تمہیں بہت ہی برا حکم دے رہا ہے، اگر تم مومن ہو، اگر یہ تمہارا ایمان ہے، یہ بہت برا ایمان ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ کا حکم سنتا ہے اور اپنا راستہ بدل لیتا ہے، یہ ہے مومن، یہ ہے ایمان، جو صحابہ کا ایمان تھا کہ جیسے ہی اللہ کا حکم آتا تھا اپنا راستہ بدل لیا، اپنا عمل بدل لیا۔ اور شراب کا حکم آیا تو کسی نے وہ شراب منہ تک لے کر نہیں گیا، کہتے مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، کسی نے یہ نہیں کہا اچھا کل سے ہم کر لیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے ہیں، بیت المقدس کی طرف منہ ہے،
اثر کی نماز کے دوران ہی وحی نازل ہوئی کہ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف موڑ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ فوراً مسجد حرام کی طرف موڑ لیا، اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھ رہے تھے سب نے اسی وقت ہی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ لیا. کسی نے انتظار نہیں کیا کہ اچھا ذرا رکعت ختم ہو جائے پھر پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کیوں کیا. نہیں، فوراً منہ موڑ لیا. یہ ہے ہم نے، اور اس کو اللہ نے کوٹ کیا ہے اسی سورۃ بقرہ میں کہ صحابہ وہ کیا کہتے تھے، سمینا و اطانا، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی. جب ایک جگہ حکم آ گیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تو نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم دلی محبت کرتے ہو، جو تمہیں بہت پسند ہو. اور صحابہ جو ہے وہ چل پڑے اس چیز کو خرچ کرنے جن سے وہ محبت کرتے تھے. اور ایک انصاری صحابی نے تو اپنا اتنا آمدنی والا باغ فوراً اللہ کی راہ میں دے دیا. کھجوروں والا باغ تھا، اس میں میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں یہ باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دوں گا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم دو باغ ہیں، اچھا چلو تم اپنے رشتہ داروں کو ہی پھر اس کی آمدنی دے دینا، انہی پر خرچ کر دو کہ تمہارا باغ ہے، تمہارے رشتہ داروں پہ خرچ ہو جائے گا. اور وہ جب صحابی گئے ہیں ان کی بیوی وہاں پر صفائی وغیرہ کروا کے قالین بچھایا ہوا تھا، چادر، اس پہ کھانا تیار تھا کہ آ کر کھائیں گے. آپ نے کہا ام طلحہ باہر آ جاؤ. انہوں نے کہا کیوں؟ وہ تو انتظار کر رہی تھی کہ ابھی آئیں گے اور ہم سب مل کر یہاں پہ کھانا کھائیں گے. انہوں نے کہا باہر آ جاؤ. کہا کیوں؟ کہا یہ تو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا باغ. اور وہ ایسی بھی نہیں تھی، انہوں نے کہا یہ نہیں پوچھا کہ اچھا چلو کھانا تو کھا لیں، آ کے بیٹھیں تو صحیح. نہیں، فوراً باہر نکل گئی. کہا ابو طلحہ تم نے بہت اچھا سودا. تو یہ ہے کہ بس سنا اور پھر اپنا عمل بدل. یہ صحابہ کا عمل تھا. اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے عمل والا بنا دے کہ ہم اللہ کا حکم سنیں اور بس اپنا رستہ پھر موڑ لیں. بس پھر پیچھے نہیں دیکھنا، پھر سوچنا نہیں ہے کہ یہ کیا چھوڑ دیا میں نے، یہ وقتی طور پر اتنا نقصان کر لیا. نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس ایمان کی. آمین یا رب العالمین. قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک کسی اور کے لیے نہیں، تو اپنی سچائی ثابت کرو اور موت کی خواہش کرو اگر تم سچے ہو. یعنی کہ وہ کہتے تھے نا کہ ہم تو بھئی نبیوں کی اولاد ہیں، اور اگر ہم جائیں گے بھی جہنم میں تو ہم تو شاید 40 دن کے لیے جائیں گے یا کچھ گھڑیوں کے لیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر تم موت کی خواہش کیوں نہیں کرتے. یعنی جس بندے کو یقین ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے وہ کیوں موت سے ڈرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز نہیں موت کی خواہش کریں گے بوجہ اس کے جو یہ کر رہے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے یہ کبھی موت کی خواہش نہیں کریں گے، اور ان کو بھی پتہ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کبھی موت کی خواہش، انہیں پتہ ہے کہ یہ تو ہمارا جھوٹا دعویٰ ہے، ایسا تو کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی اللہ نے ایسا وعدہ ہی نہیں کیا ہوا. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، بلکہ اب اللہ تعالیٰ ان کے دل کی کیفیت ہمیں بتا رہے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی کے حریص یہ لوگ ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ سب سے زیادہ حریص ہیں دنیا کی زندگی کے تمام لوگوں میں سے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ہاں اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. یعنی ایک تو یہودیوں کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ دنیا کی زندگی کی حرص ہے ان کے اندر. دوسرے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، جو مشرک ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش میں 1000 سال تک جیوں. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما يعملون. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی وہ اس عذاب سے نہیں ان کو بچا سکے گی، آگ کے عذاب سے. یہ چاہے یہ 1000 سال زندگی دیے جائیں، آگ کے عذاب سے ان کو وہ زندگی نہیں بچا سکتی.
اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی جانتا ہے۔ تو یہاں تک ہی آج کا سبق کرتے ہیں، رکوع بھی ختم ہو گیا، لیکن یہ بہت ہی اہم آیات ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں بتا بھی رہے ہیں نا کہ کسی قوم کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور اللہ نے تھوڑا سا ہمیں اس کا ہنٹ دے دیا کہ ان کی اصل میں جو کمزوری ہے وہ ہے دنیا کی زندگی۔ تو اور ہم ان سے بھی جنگ کرنے میں ڈر رہے ہیں، ڈرتے ہیں، ہم ان کا سامنا کرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی کے سب سے زیادہ حریص ہیں، اور یہ موت کی کبھی خواہش نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک یہ لوگ اور دوسرے مشرکین جو بتوں کی پوجا کر، وہ بھی دنیا کی زندگی کے حریص ہے، اور وہ چاہتے ہیں، ہر ایک اس میں سے چاہتا ہے کہ کاش 1000 سال ہمیں زندگی مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو زندگی کی طوالت اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، زیادہ زندگی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ 1000 سال زندگی ہو، 2000 سال ہو، انجام تو ان کا وہی ہوگا، وہ انہیں آگ سے نہیں بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے انجام سے بچائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری ازواج کو، ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت کے لیے خالص کر لے۔ یا اللہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی ہم سے دور کر لے۔ یا اللہ ہر چھوٹی برائی ہم سے دور کر لے، ہر بڑی نیکی کے قریب ہمیں دے جا، ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے لیے آپ کی بات ماننا آسان کر دے۔ یا اللہ ہمارے لیے ہدایت کا رستہ آسان کر دے۔ یا اللہ ہمارے لیے ہدایت کا رستہ آسان کر دے۔ یا اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنا دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وصلی اللہ علی النبی، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔